چند دن گزرے تھے جب واصف ہمارے گھر شام کے وقت آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی آؤ آؤ بیٹھو، کیسی طبیعت ہے تمہاری اماں کی؟ کہنے لگا ہاں وہ ٹھیک ہے۔ وہی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا وہ اماں خالہ کے گھر گئی ہیں، میں ابھی آفس سے آیا تھا، کھانا تو کھا چکا ہوں، چائے کا موڈ ہو رہا تھا، فاطمہ بھی امی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں پھپھو آپ بیٹھے ہیں، یشما سے بولے نا وہ چائے بنا دے۔ میں کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی اس کی بات سن رہی تھی۔ شاید یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں اس کے کہنے سے پہلے اس کے لیے چائے رکھ دیتی۔ میں نے ورشا سے کہا کہ اگر امی چائے کا کہنے آئے تو تم جا کے بنا دینا۔ میری والدہ جیسے ہی کمرے میں آئیں میں ایک کتاب لے کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی یشما وہ واصف کے لیے چائے بنا دو۔ میں نے کہا میں تو بیزی ہوں، آپ ورشا سے کہہ دیں۔ ورشا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس کے ٹیسٹ تھے لیکن پھر بھی وہ اٹھ کے چلی گئی، کیونکہ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ میری ہمراز تھی، وہ سب جانتی تھی۔ کہنے لگی امی آپ ہی کو رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی واصف میں نے مچھلی بھی فرائی کر کے رکھی ہے، وہ بھی کھا کے جانا۔ کہنے لگا پھپھو میں اپنے اس رویے سے بے حد شرمندہ ہوں، پتہ نہیں مجھے اس دن کیا سوجی جو میں نے اتنی باتیں سنا دی، آپ کو بھی اور یشما کو بھی، وہ شاید ناراض ہے۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو خود بڑی شرمندہ ہوئی، پتہ نہیں یشما نے ایسا کیوں کہہ دیا، حالانکہ میری بیٹی ایسی ہے نہیں۔ خیر اب تو اس کی منگنی بھی ہو گئی ہے، اب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اچھا بیٹے ورشا چائے بنا رہی ہے، میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ لوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ ذرا سی دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے واصف کھڑا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ یوں میرے کمرے میں آ جائے گا۔ کہنے لگا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کوئی کام تھا آپ کو؟ ورشا چائے بنا تو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا، دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ جس بیڈ پہ میں بیٹھی تھی وہیں پہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہہ دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، بس مجھے لگا کہ شاید جعفر سے زیادہ آپ کا رشتہ میرے لیے اچھا ہے۔ میں چپ ہو گئی، پھر میں نے خود ہی بات کو سنبھالا، لیکن وہ شاید میری غلطی تھی کہ میں نے غلط الفاظ کا استعمال کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جعفر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پہ بدحواسی سی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں شاید میں نے اوور ریئیکٹ کر دیا تھا۔ میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کہنے لگا میں چھوڑنے ہی تو آیا ہوں، لیکن تم شاید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہمیشہ میرے لیے چائے تم نے ہی بنائی ہے، آج ورشا کو بھیج دیا۔ مجھے بہت عجیب لگا، مجھے لگا شاید میں نے تمہارا دل بہت زیادہ دکھا دیا ہے، مجھے ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ سچ بتاؤں یشما تو میں اس دن جذباتی ہو کے شاید بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ گھر جا کے مجھے بہت افسوس ہوا، اور اس کے بعد مجھے اپنے رویے پہ بے حد شرمندگی تھی۔ میں آ نہیں پا رہا تھا تم سے، ایکسکیوز بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید تم اس بات کو بھول جاؤ گی، لیکن شاید، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایکچولی میں یونیورسٹی کے لیے اسائنمنٹ کے لیے پریشان تھی، میں وہی بنا رہی تھی، اسی لیے میں نے ورشا سے کہہ دیا تھا۔ وہ بھی بہت اچھی چائے بناتی ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا سچ میں کچھ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا تو پھر مجھے چائے تمہارے ہاتھ کی پینی ہے، پلیز۔ اگر تم چائے بناؤ گی تو مجھے لگے گا کہ تم واقعی اپنا دل میری طرف سے صاف کر چکی ہو۔ میں اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ ورشا چائے کا قہوہ بنا رہی تھی، میں نے دودھ ڈال دیا، چائے بنائی، فرائی مچھلی کی پلیٹ بھی ٹرے میں رکھی، ٹرے لا کے باہر واصف کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا بیٹھو تم بھی۔ میں نے کہا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے اسائنمنٹ تیار کرنا ہے۔ بہرحال میں کمرے میں آ گئی، وہ چائے پی کے جا چکا تھا۔ میں نے لفظوں سے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن شاید ایک لڑکی میری کیفیت کو سمجھ سکتی ہے،
جو اس تکلیف سے گزری ہو۔ ریجیکشن ایک بہت بری چیز ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو منہ پہ اتنا برا بھلا کہہ دے کہ آپ ذہنی طور پہ اپسٹ ہو جائیں، اور وہ بھی ایسا شخص جسے آپ نے ٹوٹ کے چاہا ہو، تو یہ باتیں اتنی جلدی بھلائی نہیں جاتی۔ چند روز بعد میری ممانی آئی، کہنے لگی میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ ان کی بہن کا نکاح پہلے ہوا تھا، لیکن جس سے نکاح ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب 5 سال کے بعد کہیں اور ممانی کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ تو امی سے کہنے لگی تم بھی ضرور آنا، اور آپ سب لوگ آنا۔ میں شاید عام حالات میں نہ جاتی، لیکن اب میں سوچ چکی تھی کہ میں جاؤں گی، اور خوب تیار ہو کے جاؤں گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے اپنے بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ چشمہ تو میں ویسے بھی نہیں لگاتی تھی کیونکہ نظر کے کلر والے لینس لگاتی تھی۔ تیار ہو کے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں شادی پہ بھی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ بارات پہ واصف کی نظریں مجھی پہ ٹکی ہوئی تھیں، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں فاطمہ سے باتیں کرتی رہی، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی رہی، ورشا سے باتیں کرتی رہی۔ ورشا بار بار کہہ رہی تھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، میں آپ کی تصویر جعفر بھائی کو لازمی بھیجوں گی۔ اور میں اسے ڈانٹ رہی تھی کہ ورشا دیکھو بدتمیزی نہیں کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تصویر بھیجنے کی۔ تبھی واصف ورشا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، جب سے آپ ہی کی منگنی ہوئی ہے بہت نخرے دکھانے لگی ہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ بتائیں واصف بھائی، کیا جعفر بھائی کا حق نہیں ہے کیا آپ ہی کو دیکھنے کا؟ دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شاید واصف کو جیلس کروانا چاہ رہی تھی۔ واصف نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں نا، جعفر بھائی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی اتنی پیاری منگیتر کو دیکھیں؟ میں نے کہا نہیں بنتا، میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے ابھی اس سے، پلیز ورشا تنگ مت کرو۔ واصف کہنے لگا جب وہ نہیں چاہتی تو کیوں بھیج رہی ہو؟ کہنے لگی یہ تو ویسے ہی ناشکری ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جعفر بھائی آپ ہی سے، اور یہ نہ تو فون پہ بات کرتی ہیں، نہ کبھی تصویر بھیجتی ہیں، نہ کبھی کوئی تحفہ بھیجتی ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہ کچھ چچی کے ہاتھ بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے خاص طور پہ یشما کے لیے خریدا ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ تب یہ خاتون میری والدہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی، میرے بارے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی میں یاسمین کی خالہ زاد کزن ہوں، آپ کی یہ بیٹی بڑی پیاری ہے، اس کی کیا منگنی ونگنی ہو چکی ہے یا آپ کا کہیں کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سن کے میں بری طرح سے چونکی تھی، دھچکا شاید واصف کو بھی لگا تھا۔ کہنے لگی میرا بیٹا انجینئر ہے۔ پتہ نہیں واصف کو کیوں غصہ آیا، بڑے غصے سے وہ اپنی والدہ کی کزن کو دیکھ رہا تھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں میری بیٹی کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں، اتنی پیاری لڑکیاں کہاں دیر تک یوں ہی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جاتا ہے، چلے اللہ نصیب اچھے کرے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار مجھے پھر اپنے گھر پہ واصف کی آواز سنائی دی۔ میں کمرے میں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی روٹین کی ڈائری نکالی، جس میں واصف سے کتنی محبت کرتی تھی وہ سب میں نے لکھا ہوا تھا۔ شاعری بھی بہت کی تھی۔ جان بوجھ کے وہ کتاب میں نے اپنے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ اب وہ کمرے میں آ جایا کرتا تھا، ساتھ ہی میں پیپر لے کے اس پہ اسائنمنٹ بنانے لگی۔ وہ کمرے میں آ گیا، کہنے لگا کیا کر رہی ہو، بیزی ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ میں اسائنمنٹ بنا رہی تھی، کل سبمٹ کروانا ہے۔ کہنے لگا اچھا، میں تو چائے پینے آیا تھا۔ میں نے کہا ہاں تو میں بنا دیتی ہوں، بس یہ کر لوں کمپلیٹ 2 منٹ۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو، لاؤ مجھے دو، دکھاؤ میں کر دیتا ہوں۔ اس نے پیپر میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے کہا آپ نے بزنس پڑھا ہوا ہے اور یہ انگلش لٹریچر ہے۔ کہنے لگا ہاں لیکن میں کر لوں گا۔ وہ میرے اسائنمنٹ کو پڑھتے ہوئے کہنے لگا میں بھی یہی چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ میری ڈائری ضرور دیکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میں نے ڈائری میں ایک گلاب کے سوکھے پھول کو تھوڑا سا باہر نکال کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ سے ہو تو کر دیجیے گا ورنہ رہنے دیجیے گا، میں بس 2 منٹ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں چائے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو وہ اسائنمنٹ کے اوپر پین رکھے میری ڈائری کو کھول کے پڑھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں بے حد پرسکون ہوئی۔ وہ ڈائری پڑھنے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔
میری ڈائری کے شروع کے کئی صفحات وہ پڑھ چکا تھا جہاں صرف اسی کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اسی کے لیے شاعری لکھی ہوئی تھی۔ جی کھول کے میں نے محبت کا اظہار کیا تھا کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں۔ پھر میں کمرے میں آئی، چائے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ کے جلدی سے اپنی ڈائری چھین لی۔ وہ بری طرح سے چونکا، جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا ہو۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ یہ میری پرسنل ڈائری ہے، بنا اجازت آپ کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا۔ آپ نے کیوں پڑھی ہے یہ؟ میں یوں تھی کہ ابھی رو دوں گی، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں وہ ڈائری لے کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں جانتی تھی وہ میرے پیچھے آئے گا۔ اتفاق تھا کہ امی اپنے کمرے میں تھی، ورشا اپنی ایک سہیلی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ میں کچن میں گئی، چولہا جلایا اور ڈائری اس کے اوپر رکھ دی۔ وہ میری توقع کے عین مطابق میرے پیچھے آیا۔ چولہے پہ ڈائری کو جلتے ہوئے دیکھا تو تیز قدموں سے میرے پاس آیا۔ جلتی ہوئی ڈائری کو اس نے ہاتھ سے پکڑ کے بجھانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری ڈائری واپس کریں۔ کہنے لگا کیوں جلا رہی ہو یہ؟ میں نے کہا اسے جل جانا چاہیے، اور پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سچ ہے جو میں نے لکھا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں آنسو بہانے لگی۔ میں نے اس سے ڈائری چھین لی، دوبارہ سے آگ پہ رکھنے لگی، لیکن وہ میری کلائی بڑی زور سے پکڑ چکا تھا۔ ڈائری بھی مجھ سے پکڑ لی۔ کہنے لگا جھوٹ ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا واصف بھائی پلیز میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی مجھے اتنی شدت سے چاہتا ہے۔ میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگا اس لیے تم اپنے منگیتر کو اپنی تصویریں نہیں بھیجتی، اس سے بات تک نہیں کرتی۔ میں نے کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میری محبت میرا مسئلہ ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ کہنے لگا میں نے شاید بہت جلد بازی میں بہت کچھ غلط کہہ دیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی حسین ہو۔ میں نے کہا آپ کو کیا صرف میرا بظاہر حسن نظر آیا؟ آپ نے کبھی؟ یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ بہرحال اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میری ڈائری واپس کریں، لیکن وہ اسٹو بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا یہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پلیز واصف مجھے واپس کریں، یہ میری ڈائری ہے، آپ کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ کہنے لگا جسے دل دے دیا جائے اس سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کہہ کے میری ڈائری لے کے وہ جا چکا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ رات کو بیٹھ کے میں نے آخری صفحات لکھے تھے، لیکن تاریخیں پرانی ڈال دی تھیں۔ اگر مرد کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اس پہ مرتی ہے، اس کے لیے پاگل ہے، تو اسے فرق پڑتا ہے، پھر وہ اسے خوبصورت بھی لگنے لگتی ہے۔ بہرحال میں مطمئن تھی۔ بس میں نے ایک واٹس ایپ میسج بھیجا تھا کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، خدا کے لیے ڈائری کو پڑھے بغیر جلا کے یا پھاڑ کے پھینک دیجیے گا، کیونکہ بالکل بے معنی ہے۔ ساتھ میں نے رونے والا ایموجی بھی بھیج دیا تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں رات کو بڑی پرسکون نیند سوئی۔ کافی ٹائم سے سو نہیں پا رہی تھی۔ واصف کے جملے میرا سکھ چین چھین چکے تھے جو اس نے اس دن مجھ سے کہے تھے۔ میں وہ الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی، لیکن آج میں بڑے مزے کی نیند سوئی۔ صبح یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ میری والدہ کہنے لگیں کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا امی لگ رہا ہے بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری والدہ نے میری پیشانی چھو کے دیکھی، کہنے لگیں جسم تو نارمل ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسے ہی بخار ہوتا ہے، باہر سے نارمل لگتا ہے، اندر بخار ہوتا ہے۔ کہنے لگیں چلو پھر تم آرام کرو، میرا ویسے بھی کسی کام کا موڈ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج ضرور آئے گا۔ رات بھر میری ڈائری پڑھتا رہا ہوگا اور رات بھر جاگتا رہا ہوگا۔ ورشا اسکول سے آئی تو امی نے کہا کہ آج یشما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کھانا تم بنا لو۔ وہ کھانا بنانے لگی۔ شام کو اپنے اسی مخصوص ٹائم پہ واصف ہمارے گھر آ گیا۔ ورشا سے چائے کا کہہ کے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اس کی آواز سن کر تکیہ درست کر کے اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹ چکی تھی۔ امی اسے بتا چکی تھی کہ یشما کو بخار ہے۔ کمرے میں آتے ہی وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ یشما، یشما، اس نے مجھے 2 بار پکارا۔ میں نے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا، بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔
میں نے کہا آپ یہاں؟ کہنے لگا بخار کیوں ہو گیا تمہیں؟ رائٹنگ ٹیبل کے سامنے رکھی ہوئی کرسی میرے بیڈ کے قریب رکھ کے وہ بیٹھ چکا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میری ڈائری پڑھی ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ پوری رات میں سو نہیں پائی اور بخار بھی ہو گیا۔ کہنے لگا اس بات پہ بخار چڑھا ہے تمہیں؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا یہ ایک لڑکی کے لیے شاید ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک تو میں نے پہلی بہت بڑی غلطی کی کہ آپ سے اظہار کر دیا، میری وہ شرمندگی ہی ختم نہیں ہو پا رہی، اور اس پہ آپ میری ڈائری بھی پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ سے شاید نظر بھی نہیں ملا سکتی۔ آنسو تو میں فوراً سے اپنی آنکھوں میں لے آتی تھی۔ کہنے لگا شرمندہ تو میں ہوں، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں صرف تمہارے بظاہر کو دیکھتا رہا۔ تم اتنا زیادہ چاہتی تھی مجھے لگا تھا کہ جس طرح سے میں شوخ مزاج ہوں، مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں، اور تم شاید میرے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گی، لیکن تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں نے واقعی صرف تمہیں بظاہر ہی نظر سے جانچنے کی کوشش کی تھی۔ کاش یہ ڈائری پہلے میرے ہاتھ لگ جاتی تو بہرحال تم کسی اور کی تو نہ ہوتی۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ پچھتا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ پلیز میری ڈائری پھاڑ کے پھینک دیں، ورنہ میں پریشان رہوں گی۔ اگر کسی اور نے میری ڈائری دیکھ لی تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلائے گا، پلیز، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ کہنے لگا تمہاری ڈائری میرے پاس ایک قیمتی اثاثے کی طرح محفوظ ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گی، بائی گاڈ۔ میں نے کہا پلیز آپ میری ڈائری مجھے واپس کر دیں، کیونکہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے چہرے پہ اداسی ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا کچھ ہو نہیں سکتا، میں جانتا ہوں تم اپنے کزن جعفر کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے کہا نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا نہیں ہو سکتا ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارا رشتہ مانگیں گی۔ میں نے کہا ممانی کو پتہ ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے، وہ نہیں مانیں گی۔ کہنے لگا میں منا لوں گا، تم بس یہ بتاؤ کہ میرا رشتہ آیا تو کیا تم اسے ایکسیپٹ کر لو گی؟ میں نے کہا ابھی ایسا کچھ مت کیجیے گا پلیز، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر سے اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑے، کیونکہ یہ بال تو کچھ عرصے کے لیے ایسے ہیں، یہ دوبارہ میرے بال ویسے ہی گھنگریالے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پھر میں آپ کو بری لگنے لگوں۔ کہنے لگا مجھے اتنا شرمندہ نہ کرو، مجھے واقعی بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی شدت سے محبت کرتی ہو، مجھے دعاؤں میں مانگتی ہو۔ میں نے اسے فی الحال ممانی کو رشتے کے لیے بھیجنے کے لیے منع کر دیا، لیکن وہ روزانہ مجھے فون کرنے لگا، مجھ سے باتیں کرنے لگا، میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اب مجھے وہ سب کچھ کہتا تھا جو میں اس کے منہ سے اپنے لیے سننا چاہتی تھی۔ اس دوران کئی جگہوں سے میرے رشتے آنے لگے، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے بھی ایک دو نوجوانوں نے میری دوستوں سے میرے گھر کا پتہ پوچھ کے اپنے والدین کو میرے رشتے کے لیے بھیجا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو آرٹیفیشل طریقے سے کچھ مینٹین کرنے پہ میں اتنی حسین لگنے لگوں گی کہ ہر بندہ مجھ پہ فریفتہ ہو جائے گا۔ آج بھی میری والدہ نے میرے رشتے کے لیے انکار کیا تھا کہ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، اور وہ لوگ بڑا افسوس کرتے ہوئے چلے گئے تھے، جیسے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اسی دوران ممانی کھیر بنا کے گھر پہ لائیں جب وہ لوگ جا رہے تھے۔ میری والدہ سے کہنے لگیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ میری والدہ کہنے لگیں ارے بھائی یشما کے رشتے کے لیے آیا تھا، یونیورسٹی جاتی ہے نا، تو وہاں کسی لڑکے نے اسے دیکھا، اس کی سہیلی سے نمبر اور گھر کا پتہ پوچھ لیا اور اپنے والدین کو بھیج دیا۔ ممانی کہنے لگیں اچھا، اب تو یہ واقعی بڑی پیاری ہو گئی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں بس قسمت کی بات ہوتی ہے، جب ہم چاہتے تھے کہ اچھے سے اچھے رشتے اس کے لیے آئیں تو کسی کا رشتہ نہیں آیا۔ جعفر سے بات کیا طے ہوئی، یہاں رشتوں کی لائن لگنی شروع ہو گئی۔ شاید یہ بات ممانی نے گھر جا کے بھی کہی۔ رات کو جب واصف کی کال آئی تو ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگا یونیورسٹی میں کون ہے جس نے تمہارا رشتہ بھیجا تھا اور کیوں بھیجا تھا؟
میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے خود بھی نہیں پتا. کچھ دن پہلے میری دوستیں میرے گھر آئی تھیں تو ان سب کو میرے گھر کا پتہ تھا. اب اللہ جانے اس لڑکے نے کیسے میرے گھر کا پتہ ان لڑکیوں سے پوچھ لیا اور اپنے والدین کو بھیج دیا. با خدا مجھے کچھ نہیں پتا. وہ کہنے لگا تم کل یونیورسٹی جاؤ تو اس لڑکے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارنا. وہ ہوتا کون ہے تمہارا رشتہ بھیجنے والا؟ وہ ابھی بھی بے حد غصے میں تھا. میں نے کہا واصف کیا ہو گیا آپ کو؟ اس میں اتنے غصے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کون سا حامی بھر لی ہے؟ اور ویسے بھی مجھے اپنی قسمت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. کہنے لگا تمہاری قسمت میں ہوں اور میری قسمت صرف تم ہو. قسم سے امی نے جب بتایا تو میرا دل چاہا کہ وہ لڑکا میرے سامنے آ جائے اور میں اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں. دیکھو اب یہ چچا کے رشتے کو جتنی جلدی ختم ہو سکے کر دو، کیونکہ امی مجھے بار بار شادی کے لیے اصرار کر رہی ہیں اور فیضان کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، وہ بھی واپس آنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جاب بھی اسے باہر ہی کرنی ہے، اس لیے جب وہ آئے گا تو میری شادی دیکھ کے دوبارہ جرمنی جائے گا. اور امی کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے. کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے 1 ہفتے کے اندر اندر کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تو وہ خود سے میرا رشتہ طے کر دیں گی. میں نے کہا آپ میری مجبوری کو سمجھیں، میں ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی. میرے والد مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے تھوڑا وقت دیں. کہنے لگا تمہارا وقت کہیں میری جان نہ لے لے. میں نے کہا ایسے تو نہ کہیں. کہنے لگا تو پھر جلدی کرو نا، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. تمہارا کون سا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے؟ بس ایک منگنی ہوئی ہے نا، بلکہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ نہیں ہوئی، صرف رشتہ پکا ہوا ہے. میں نے کہا میں اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کروں گی نا تو وہ آپ کے رشتے کے لیے بھی حامی نہیں بھریں گے. کہنے لگا وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، مجھے پاؤں بھی پڑنے پڑے نا تو میں پھپھو اور پھپھا کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا، لیکن میں انہیں منا کے ہی چین لوں گا. تم بس اپنی بات کرو، تم کب انکار کر رہی ہو؟ میں نے کہا کر دوں گی. کچھ دن کے بعد میں امی کے ساتھ ورشا کے ساتھ شاپنگ پہ گئی. وہاں پہ جعفر اتفاقیہ طور پہ ہمیں مل گیا. مجھے دیکھ کے اس نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ امی اور ورشا میرے ساتھ ہیں، بس مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا. آنکھوں میں حیرت تھی، محبت تھی اور پتہ نہیں کیا کیا. میں کچھ جھجکنے لگی. کہنے لگا آپ یہاں؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں وہ سردیاں شروع ہو گئی نا تو شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے. کہنے لگا یہاں مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں جن کو میں لیڈیز کپڑے دیتا ہوں، آئے نا آپ، میں لے دیتا ہوں آپ کو، اور پیسوں کی فکر مت کیجیے گا، میں خود کر لوں گا مینج. میری والدہ کہنے لگی ارے نہیں بیٹا، برا لگتا ہے، تم کیوں دو گے پیسے، ہم دیں گے. کہنے لگا تائی اماں پلیز غیروں والی باتیں نہ کریں. میں نے کہا امی ہم کہیں اور سے لے لیں گے. کہنے لگا کیوں کہیں اور سے لے لیں گے؟ وہی چیز تمہیں یہاں سے سستے میں مل جائے گی، بلکہ مفت میں مل جائے گی. وہ میری والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جاننے والے کی شاپ پہ لے گیا. کہنے لگا یہ میری فیملی ہے، انہیں جو پسند ہے دے دینا اور پلیز پیسے مت لینا. میری والدہ کہنے لگی بیٹے دیکھو بہت بری بات ہے، اس طرح سے تو ہم کچھ بھی نہیں خریدیں گے. کہنے لگا کیوں نہیں خریدیں گے؟ پھر خود بھی وہیں بیٹھ گیا. مہنگے سے مہنگے کپڑے دکھانے لگا. میری والدہ نے تو بس ایک ہی جوڑا لیا اور ورشا نے بھی، اور میں نے کچھ نہیں لیا. کہنے لگا یشما تم نہیں لوگی؟ میں نے کہا نہیں مجھے اس میں سے کچھ پسند نہیں ہے. وہ مسکرانے لگا. کہنے لگا بہت خوددار لڑکی ہو، صبر کرو. 3-4 کلر کے جوڑے اس نے نکلوا لیے، سب ایک سے بڑھ کے ایک تھے. کہنے لگا آپ یہ سب پیک کر دیں. میری والدہ کہنے لگی بیٹا یہ بہت زیادہ ہو گیا. میں نے کہا میں یہ نہیں لوں گی یہ سارے کپڑے. کہنے لگا کیوں نہیں لوگی؟ تمہارا تو حق ہے میرے پیسوں پہ، تمہارا حق ہے یشما، اس لیے چپ رہو. بڑا حق جما رہا تھا. برا نہیں تھا لیکن مجھے کبھی اچھا لگا ہی نہیں تھا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ سامنے والے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بس آپ کے دل کو وہ اچھا نہیں لگتا. جعفر بھی میرے لیے ایسے ہی تھا، بس برا نہیں تھا، مجھے پسند کرتا تھا اور میرے اصل کے ساتھ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار تھا. چاہت بھی دکھاتا تھا، زبردستی اس نے مجھے کپڑے بھی لے کے دیے. ہم لوگ مارکیٹ سے باہر آئے تو ہمیں رکشہ بھی کروا کے دیا. میں گھر آئی تو فوراً سے واصف کی کال آنے لگی. میں نے فون اٹھایا.
کہنے لگا یہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ میں کچھ حیران ہوئی. میں نے کہا ایسی مارکیٹ میں؟ کیوں آپ نے دیکھا تھا کیا؟ کہنے لگا وہ لڑکا تمہارا کزن ہے نا جو تم لوگوں کے ساتھ تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ اتفاقیہ طور پہ وہاں مل گیا تھا، زبردستی کپڑے بھی لے دیے اور وہ بھی اپنی پسند کے. یہ بات میں نے جان بوجھ کے بتائی تھی. کہنے لگا آگ لگا دو ان کپڑوں کو یشما، تم وہ کپڑے نہیں پہنو گی. میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں واصف، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 2 دن کے بعد چچی نے آنا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کی پسند کا ہی جوڑا پہنوں. فی الحال تو وہ میرا منگیتر ہے نا. کہنے لگا آگ لگا دو سارے کپڑوں کو، سمجھی نا تم اس کی پسند کا کچھ نہیں پہنو گی. میں تمہیں اس کی پسند کا پہنے ہوئے برداشت کر ہی نہیں سکتا، سمجھ رہی ہو نا، کیونکہ تم صرف میری ہو. وہ میری محبت میں اچھا خاصا دیوانہ ہو چکا تھا. رات کو بہانے سے ہمارے گھر آیا. میں اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی. امی ابو سے سلام کر کے ورشا کا پوچھ کے وہ میرے کمرے میں چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو ورشا کے ساتھ ہی باہر آیا تھا. کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور مجھے دیکھے جا رہا تھا. پھر اپنے موبائل سے مجھے میسج کیا کہ میں نے بیڈ کے نیچے ایک شاپنگ بیگ رکھا ہے تمہارے لیے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں نے وہ شاپنگ بیگ تمہارے بیڈ کے نیچے رکھا ہے. اسے نکال کے دیکھ لینا. میں کھانا کھاتے ہوئے اس کا میسج پڑھ رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا تھا. برجستہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا رہا تھا. کھانا کھانے کے بعد وہ چلا گیا. جب میں اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ کے نیچے سے شاپنگ بیگ نکالا تو فیروزی رنگ کا بہت خوبصورت سا سوٹ تھا. میں نے اسے فون کیا. میں نے کہا یہ واصف یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کل جب میں آؤں تو تمہیں اس جوڑے میں دیکھوں. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امی پوچھیں گی کہاں سے آیا ہے. کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا یشما، بہت ہو گیا، تم انکار کر رہی ہو یا میں پھپھو سے آ کے خود بات کروں. میں نے کہا پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا، میں کچھ کرتی ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. کہنے لگا تھوڑا سا وقت کتنا تھوڑا تھوڑا کہہ کے پورے 4 مہینے گزر گئے ہیں اور 4 مہینے بہت ہوتے ہیں. میں اب تمہارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. میں نے کہا بس چند دن دے دے مجھے. کہنے لگا ٹھیک ہے، صرف چند دن، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے فون بند کر دیا. اگلے روز میری چچی آ گئیں. کہنے لگیں بھابھی اب ہم منگنی کی رسم کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی میری کینیڈا والی بہن بھی آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ جعفر کی منگنی دیکھ کے ہی جائے گی. میری والدہ کہنے لگی ہاں چلو ٹھیک ہے، کسی دن بنا لو پروگرام، ہم نے گھر ہی میں تو منگنی کی رسم کرنی ہے. کہنے لگی ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جعفر بھی آئے گا اس بار ساتھ اور وہ اپنے ہاتھ سے یشما کو انگوٹھی پہنائے گا، اور کل میں اس کی منگنی کا جوڑا اور دوسرا سامان بھی لے آؤں گی. میری والدہ کہنے لگی تمہارے بھائی صاحب نے بہت اعتراض کرنا ہے، اور پھر یشما کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ خود بھی اپنے باپ جیسی ہی ہے، اس چیز کو پسند نہیں کرے گی. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر جعفر کی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور امی آپ پلیز ابو سے بھی کہہ دیجیے گا، جب سامنے والا اتنی چاہت دکھا رہا ہے تو ہمیں اتنا زیادہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا اصول پسند ہونا چاہیے. میری والدہ میرے جواب پہ حیران تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں جعفر کو گھاس تک نہیں ڈالتی. میں نے رشتہ قبول کیا ہے تو کس دل سے کیا ہے یہ بھی وہ جانتی تھیں. حالانکہ میرے باپ کو اتنا کوئی خاص اعتراض بھی نہیں تھا. چچی خوش ہو گئی. کہنے لگی آج تو میری بچی نے میرا دل خوش کر دیا، جیتی رہو خوش رہو. پتہ ہے جب جعفر کو بتاؤں گی تو بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے گا، بہت چاہتا ہے تمہیں. بہرحال چچی جا چکی تھیں. میری والدہ کہنے لگیں ویسے تو تمہیں بڑا اعتراض ہوتا ہے، اتنی شرطیں رکھتی ہو تم. میں نے کہا نہیں اب وہ اتنا کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا امی، پھر کل کو مجھے ہی تانے دے گا کہ تم مجھے شادی سے پہلے بہت نخرے دکھاتی تھیں. خیر باتوں کا ہنر مجھے شاید آ چکا تھا. کبھی کبھی محبت انسان کو وہ کچھ نہیں سکھاتی جو نفرت سکھا جاتی ہے. جب میری منگنی کے لیے دعوت نامہ میری والدہ نے ممانی کو دیا تو واصف فون پہ مجھ پہ بھڑک اٹھا.
کہنے لگا یہ کیا ہے، تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا دیکھو بڑی مشکل سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہی ہوں، میں منگنی والے دن سب کے سامنے انکار کر دوں گی، میں کہہ دوں گی کہ مجھے جعفر سے نہیں تم سے محبت ہے، لیکن اس وقت تم نے میرا ساتھ دینا ہوگا، کہنا ہوگا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، دیکھو دھوکہ تو نہیں دے جاؤ گے نا مجھے۔ کہنے لگا میں نہیں دوں گا، لیکن تم اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہی ہو؟ سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہو گی تو کتنی بری بات ہو جائے گی، تم پھپھو سے بات کرو، پھپھو سے کہو کہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ نہیں ہٹے گا، اسے لگتا ہے کہ اگر رشتے سے انکار ہوا تو میرے والدین کی مرضی سے ہوگا، میری مرضی سے نہیں، میں فون پہ اس سے کہوں گی تو بھی اسے یقین نہیں آئے گا۔ دیکھو دل جب بہت زور سے ٹوٹتا ہے نا تو انسان کو سچائی ریئلائز ہوتی ہے، جب سب کے سامنے اسے انکار کروں گی تو اسے ریئلائز ہوگا کہ واقعی میں اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا اسے کتنا برا لگے گا۔ میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، آپ دستبردار ہو جائیں، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں، ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے تمہیں یہ بہتر لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ آئیے گا ضرور؟ کہنے لگا ہاں میں آؤں گا، تم بے فکر رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز میری چچی سامان لے کے آئیں، میں نے جوڑا بھی پہنا، تیار بھی ہوئی، بلکہ بیوٹیشن سے تیار ہوئی، اور میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اپنے موبائل سے تصویر کھینچ کے جعفر کو بھیجی، وہ حیران ہو رہا تھا، میسج کرنے لگا، کہنے لگا اتنی بڑی عنایت مجھ پہ کر دی، مجھے لگ رہا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے ہنسنے والا ایموجی بھیج دیا۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ باقی کے مہمان بھی آ چکے تھے، مجھے صرف واصف کا انتظار تھا۔ آج اس کا ادھار مجھے واپس کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا، بالکل تیار ہو کے آیا تھا، اچھا لگ رہا تھا، بہت خاصا ہینڈسم تھا۔ شاید میری نظریں آج بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی تھیں۔ دل بدل گیا تھا لیکن شاید نظریں نہیں بدلی تھیں۔ بہرحال اس کو شاید اس بات کا انتظار تھا کہ میں اب انکار کروں گی۔ سب نے مجھے اور جعفر کو مٹھائی کھلائی، پھر منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ جعفر نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اب میں نے ایک نظر واصف کو دیکھا اور اپنا ہاتھ جعفر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فلاور بوکے گرا تھا۔ جعفر مجھے انگوٹھی پہنا چکا تھا، پھر میں نے بھی اسے انگوٹھی پہنا دی۔ وہ پتھر آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ مبارکباد دینے لگے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو سب مہمان جا چکے تھے، میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بڑی مضبوطی سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی، جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ